پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا؟ مسلم لیگ نواز کے اس بیانیے کا حساب ابھی ہوا نہیں تھا کہ 5 ذمہ داروں کا ایک مقبول بیانیہ یہ بھی مقبول ہونے سے پہلے ہی دفن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نواز میں بظاہر مزاحمت کی علامت مریم نواز بھی اس بیانیے کو لے کر خاموش ہیں، جبکہ اس پارٹی میں مفاہمت کی علامت میاں شہباز شریف بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سارے معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں. تو کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ پارٹی کا اصل بیانیہ ہے کیا، کیونکہ 18 ستمبر کو مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف نے باقاعدہ سابق جرنیلوں اور ججز کو 2017 میں ان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے احتساب کا ایک مطالبہ سامنے رکھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے واپسی کے مقررہ پلان کے عین مطابق 21 اکتوبر کو آ کر یہی بیانیہ اپناتے، یہی بیانیہ عوام میں مقبول کراتے، ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب 24 گھنٹوں میں دوبارہ لندن واپس گئے اور اس سخت بیانیے پر نظر ثانی ہوئی اور اس کی تصدیق نواز شریف کے قریبی ساتھی میاں جاوید لطیف نے اس پریس کانفرنس کر کے بیانیے کو 9 مئی کے واقعات پر یہ کہہ کر شفٹ کر دیا کہ سابق جرنیلوں اور ججز کا احتساب نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن 9 مئی کے کرداروں اور آرمی چیف کے خلاف بغاوت میں ملوث افراد کا احتساب ضرور کریں. کیا کہا جاوید لطیف نے، یہ ذرا دیکھیے. 2017 کے کردار جو ہیں نہ کریں احتساب، ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا، ادارے نہیں کرنا چاہتے. 9-10 مئی کے کرداروں کو، بغاوت پر اکسانے والوں کو آپ کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. ناظرین، اس بیانیے کا یوٹرن اسے کہیں یا مفاہمت کی حکمت عملی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے یا احتساب کے مطالبے پر نظر ثانی ہوتی ہوئی لگ رہی ہے. تو کیا سمجھا جائے بیانیے پہ ایک بار پھر سے یوٹرن لے لیا گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر نیا بیانیہ کیا اپنائے گی نون لیگ؟ کیا نیا بیانیہ تحریک انصاف یا عمران خان کو آئندہ جنرل الیکشن سے باہر رکھنے کے مطالبے کا نیا بیانیہ ہوگا؟ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تو واشگاف الفاظوں میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں اترنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیا کہا رانا صاحب نے، ذرا دیکھیے. جس ٹولے نے 9 مئی بپا کیا ہے انہیں اپنا جرم جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا، اس بنیاد کے اوپر کہ جی میں نے جو جرم کیا ہے مجھے اس لیے معاف کر دیا جائے کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ کوئی قانون نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، اور ایسا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا، اور ایسا ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. اگر ایسا ہے تو ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اب نواز لیگ چاہتی کیا ہے کہ بلا مقابل میدان میں اترے، الیکشن جیت جائے، کیونکہ اس وقت بظاہر پنجاب میں مسلم لیگ نواز کے سامنے تحریک انصاف ہی وہ ایک جماعت ہے جس کا مقابلہ کر سکتی ہے مسلم لیگ نون، یا جو ٹف ٹائم مسلم لیگ نون کو جو جماعت دے سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے پنجاب میں. اور اگر 9 مئی واقعات میں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، نہیں دی جاتی، تو مسلم لیگ نواز کا اقتدار کی طرف جانے والا جو راستہ ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صاف ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کے اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو یہاں تاثر یہی ملتا ہے کہ یہاں مزاحمت سے مفاہمت اور مفاہمت سے مزاحمت کا بدلاؤ آتے ہوئے یہ وقت نہیں لگتا، اور کچھ ایسا ہی اب احتساب کے بیانیے کے ساتھ بھی ہوتا ہوا لگ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسے مبہم بیانیوں کے ساتھ مسلم لیگ نون موجودہ سیاسی منظرنامے میں کیسے سروائیو کرے گی. اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب، جو ایک بیانیہ تھا چند روز پہلے جو نواز شریف صاحب نے 5 کرداروں کے احتساب کی بات کی، اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ واپسی سے پہلے یہ بیانیہ اپنانے کی ضرورت کیا تھی، جب وہ واپس آ رہے ہیں قانونی مشکلات کا بھی ان کو سامنا ہوگا، تو ایسا ایک سخت بیانیہ اپنانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد آپ کہا جا رہا ہے کہ اس بیانیے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یو ٹرن لے رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں اگر یو ٹرن کی بات کو ہم ایک سائڈ پر رکھ دیں، کیا یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر بھی اس احتساب کے بیانیے کو لے کر سوچ مختلف تھی، رائے مختلف تھی کہ اب پارٹی مزید جو مزاحمت کی سیاست ہے، ٹکراؤ کی سیاست ہے، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی؟ ایک تو اس کو تعبیر کرنا ٹکراؤ کی سیاست یا مزاحمت کی بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. ہم کوئی آج کل کی کوئی ایسی قوت سے تو نہیں ٹکراؤ کرنے جا رہے تھے جو میاں نواز شریف نے بیان دیا تھا جس سے ایک ہلچل مچ جاتی. اگر تو آپ وہ جس طرح سے 2020 میں گجرانوالہ میں جو میاں نواز شریف نے سپیچ کی تھی
تو وہ مزاحمتی بیانیہ تھا آپ کہہ سکتی ہیں، بیکاز اس وقت کے آرمی چیف اور ISI چیف کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، اور وہ پھر ہمارا مزاحمتی بیانیہ ہم لے کے آگے گئے تھے، اور اس مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے مفاہمت بھی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ساری عمر تو کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوتا، آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورے دنیا کو، پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد اگر دوسری طرف سے آپ کو وہ ملتا ہے کہ جی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو کہ ظاہر ہے زیادتی ہوئی تھی، تو پھر آپ کو کوئی مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو یو کانٹ سے کہ یہ جو پریزنٹ اسٹیٹمنٹ تھی میاں نواز شریف کی، یہ مزاحمتی بیانیہ تھا. کس کے خلاف تھا؟ وہ مطلب اگر ریٹائر ہو چکے ہیں جو، انہوں نے تو ابھی نہیں روکا ہوا میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ نواز کو یا کسی اور کو، نہ ہی وہ فیورز کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ارادہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ پہلے تھا. بائی دا وے جو مزاحمتی بیانیہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے آئین میں ہر ادارے کی حدود لکھی ہوئی ہیں، اور کل تمام جو دوسرے ادارے تھے جنہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی وہ واپس انہوں نے لے لی، وچ مینس جس طرح سے جسٹس فائز صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے آپ نے میرا فیصلہ ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ فیصلہ یہی تھا جو ہمارا بیانیہ تھا. سو دیر از نتھنگ، نو ڈفرنس بٹوین دا ٹو، اور یہی ہونا چاہیے. نہیں تو آپ احتساب کے بیانیے پر قائم ہیں؟ احتساب ہوگا جن شخصیات کا نام لیا تھا، یا جو جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں کروانا چاہتا تو نہ کریں، بات یہ ہے کہ کسی کے خواہش پر یا کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے احتساب نہیں ہوتا. اگر میرٹ پر ہے تو احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی نہیں چاہتا، کوئی ادارہ نہیں احتساب کروانا چاہتا تو چھوڑیں، نہ کریں، 9 مئی کی طرف چلتے ہیں. تو احتساب چاہتے ہیں نواز شریف صاحب یا نہیں؟ میرا خیال ہے وہ 9 مئی اور وہ پچھلے جو ادوار کے جو ایشوز تھے جس سے PMLN کو کیا پورے پاکستان کو نقصان پہنچا، جس طرح سے پارٹی کو مروڑا گیا تھا، جس طرح سے دھاندلی کروائی گئی تھی، ڈسکوالیفائی کروایا گیا تھا، جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اس کا 9 مئی کا کوئی دونوں کا ریلیشن شپ نہیں ہے. 9 مئی جو ہوا ہے وہ اس پر بالکل وہ ہونا چاہیے، جس نے بھی کیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی آج کوئی باہر نکل کے روڈ پر آگ لگانا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک لا کو بریک کرے گا، اور وہ لا کو بریک کرے گا اس کو سزا ہونی چاہیے اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ بہت خراب ہوا تھا، پورے پاکستان میں خراب ہوا تھا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ سامنے نظر آئے تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو شاید اس کے پیچھے تھے. اب یہ کورٹ نے اسٹیبلش کرنا ہے، میں نہیں ججمنٹ دے رہا. تو اس کی سزا جو ہے وہ تو ایک عام پاکستان کا ایک معمول کے حساب سے ہے. بالکل صحیح. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہم 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو الیکشنز میں حصہ ہم نہیں لینے دیں گے، ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. تو کسی کے چاہنے، اگین کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے یہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ عدالتی معاملات ہیں، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں سزائیں دینے کے لیے. سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کیا احتساب چاہتے ہیں؟ احتساب ہوگا، اس بیانیے پر قائم ہے؟ میرا خیال ہے 21 اکتوبر کا انتظار کر لیں، وہ آئیں گے، بڑا کلیئر کٹ ایجنڈا بھی اپنا بتائیں گے. لیکن شازیہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس ساری کنفیوژن میں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے PMLN کی ترجیحات صرف وہ اس طرف ہیں. PMLN کی ترجیحات ایک ہی طرف ہیں، اور وہ عوام کی جو اس وقت معیشت کے حوالے سے مشکلات ہیں، PMLN اس پر فوکس کرنا چاہتی ہے. اب پاکستان کے عوام جو ہیں اگر میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی جو معیشت میں بدحالی ہے، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کو کیسے آپ ریزالو کریں گے. اور ہم نے وہ ایک ریفارمسٹ ایجنڈا لے کے آنا ہے. اس کو اگر ہم نہیں عوام کو بتائیں گے اور ان کو یقین دلائیں گے، یہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہوگا، اور کوئی بھی چیز اس میں حائل نہیں ہو سکتی، کوئی اور ایجنڈا اس میں نہیں بیچ میں آ سکتا. سو دیٹ از our priority number 1 and that is where we are going to focus. اور ہم کبھی بھی اس کو بھول کے کہیں اور نہیں لگ جائیں گے. اور عوام جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالیں گے ہمارے لیے، وہ اس کے بعد اس لیے ووٹ ڈالیں گے کہ ان کی جو بدحالی ہے، پرائیورٹی ہے آپ لوگوں کی عوام کے لیے معیشت کو بہتر بنانا، اس ملک کے لیے معیشت ہونا بھی یہی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن پرائیورٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے. پہلی پرائیورٹی ہے تو دوسرا احتساب ہوگا، پھر دوسری پرائیورٹی.
نہیں، پریورٹی نمبر 1 دیکھیں نا، اس وقت وہ اتنا بڑا ایجنڈا ہے. 30% اس وقت مہنگائی ہے. 30% مہنگائی 2017 میں 4% تھی مثال کے طور پر. تو اس کو 30% کو کم کرنا، یا غربت کو کم کرنا، یا بے روزگاری کو کم کرنا، یا تعلیم کو فروغ دینا، یا صحت کے نظام کو ٹھیک کرنا، یا صاف پینے کے پانی کو مہیا کرنا، یا پبلک ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنا ماسز کے لیے، یہ ترجیحات ہے. یہ اتنا بڑا ایجنڈا اٹ سیلف ہے کہ میرا خیال ہے اگر ہم یہ کر جائیں گے تو میرا خیال ہے 2029 میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو ہم مڑ کے پیچھے دیکھ سکیں گے کہ ہاں ہم نے کچھ پاکستانی قوم کے لیے بہتری لے کے آئے ہیں، اور پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں گے جس طرح سے دوسری قومیں ہیں، جس طرح بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سب کے لیے ضروری ہے. دوسری کنٹریز ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئیں یہ ایکٹیولی وہ یہ سب رول تب پلے کر سکتے ہیں جب وہ اپنی جو قانونی مشکلات ہیں یا جو ان کے اوپر کیسز ہیں یا جو وہ ظاہر ہے سزا یافتہ تو ہیں، ظاہر ہے سزا میں ہی تھے جب وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے، ان ساری اپنی مشکلات سے نکل کر عوام کی مشکلات تبھی وہ حل کر سکیں گے نا جب وہ خود مشکل سے نکلیں گے. تو کیا ان کے جو قانونی مسائل ہیں، جو قانونی رکاوٹیں ہیں، یہ جو ان کے کیسز ہیں، قانونی ٹیم مطمئن ہے کہ وہ آتے گرفتار نہیں ہوں گے؟ جی، قانونی ٹیم بالکل مطمئن ہے کہ وہ آتے گرفتار نہیں ہوں گے، اور وہ تمام جو پروسیس ہوگا وہ لا کے حساب سے ہوگا. وہ یہ کوئی زبردستی نہیں کہ اتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا تو ہم روک دیں گے. جیسے وہ زمان پاک جاتے تھے پولیس والے کوئی نوٹس سرو کرنے کے لیے یا اریسٹ کرنے کے لیے، جو بھی آپ نے وہ یاد ہے، وہ امیجز یاد ہیں کہ وہ ان کو فزیکلی روکا جاتا تھا. یہ پاکستان ایک اگر ہم نے شو کرنا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے اور جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، تو ان کو فزیکلی تو نہیں روکیں گے، لیکن یہ ہم انشور ضرور کریں گے کہ جب وہ آتے ہیں پاکستان، قدم ان کا پاکستان میں آ کے رکھتے ہیں تو وہ ان کے اور عوام کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، اور وہ رکاوٹ حائل مطلب کہ وہ 2018 والا سین نہ ہو جب وہ واپس آئے اور ان کو جہاز میں گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ سارے ظاہر شکوک و شبہات، ڈر، خوف یا جو بھی قانونی معاملات ہیں، اس سب کو طے کرنا ضروری ہوگا، حل کرنا ضروری ہوگا. ایک تو بالکل اس وقت ہوا کا رخ دوسری طرف تھا. ہمیں کوئی شک نہیں تھا میاں نواز شریف کو یا مریم نواز کو کوئی شک نہیں تھا کہ جی وہ کیوں واپس آ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو جیل جانے کے لیے واپس آئے تھے، اور جو پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلا اور آخری ایسا اگزامپل ہے کہ اس قسم کا کوئی سچویشن ہوئی. سو اس دفعہ تو بالکل مختلف ہے. اب ہواؤں کا رخ کہاں ہے زبیر صاحب؟ مختلف ہو گیا ہے. کہاں ہے ہواؤں کا رخ؟ مطلب وہ تو میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا تھا نا، ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا تھا، ان کو سیاست سے باہر نکالنا تھا، ان کے لیے خوف و ہراس پیدا کرنا تھا، ان کے سپورٹرز کے لیے. الیکشن 2018 کا آ رہا تھا، تو وہ ابھی ہوا کا رخ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارے فیور میں چل رہا ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس وقت دیکھیں نا ایک بڑا سگنیفیکنٹ ٹائم ہے. جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے ہیں اور ان کی زبردست ریپوٹیشن ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے. اور اگر کسی کو کوئی کنسرن ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے تو وہ بالکل وہاں جا سکتا ہے اور دروازہ کھٹا کے پوچھ سکتا ہے کہ جی قانون کے حساب سے یہ کیا میاں نواز شریف واپس آ کے فری. اور وہ دیکھیں وہ کورٹ نے ان کو چھوڑا تھا اور کورٹ ہی کے پاس انہوں نے واپس جانا ہے. تو ایک بڑا سمپل سا یہ پروسیس ہے. کورٹ نے چھوڑا تھا، وہ کورٹ کے پاس واپس جائیں گے اور ضرور واپس جائیں گے. لیکن یہ طے ہے کہ وہ آتے ہی پاکستان کی زمین پر قدم رکھیں گے تو سیدھا مینار پاکستان جائیں گے اور جلسہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بات طے ہے کہ جلوس کی صورت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کی یہ خواہش ہے کہ سندھ سے لاکھوں کارکنان کو بلایا جائے. اس بار سندھ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت ہونی چاہیے استقبال کے لیے. یہ ٹرو ہے؟ یہ بھی سارے بندوبست ہو گئے ہیں؟ اس کے شروع ہو چکے ہیں بندوبست ہونا اور بھرپور انداز سے کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پورے سندھ سے پی ایم ایل این کے سپورٹرز جو ہیں وہ نکلیں گے اور لاہور پہنچیں گے اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے. میاں نواز شریف کیریز اے اسپیشل پوزیشن ان دا پارٹی. میرا خیال ہے ایسا کم کوئی پاکستان کی تاریخ میں
ذوالفقار علی بھٹو تو ظاہر سی بات ہے شہید ہو گئے تھے, ان کو کر دیا گیا تھا, مار دیا گیا تھا, بٹ نواز شریف صاحب کو اگر آپ دیکھیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے سیاست میں, اور اب بھی وہ سیاست کا محور ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. 3 دفعہ, پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے آج سے 33 سال پہلے. اب سوچیں کہ 33 سال پہلے جو 33 سال پہلے وزیر اعظم بنے تھے, اس کے بعد نکال دیا گیا, اور آج بھی وہی فیصلہ کن حیثیت ان کی ہے. 2022 میں جو وزیر اعظم, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, تو وزیر اعظم کا اختیار کون ہوگا وہ بھی میاں نواز شریف کا تھا, جس کے بیسس پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. سو اللہ کا کرم ہے, اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو عوام کے لیے کیا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ یہ اب واقعی لیول پلینگ فیلڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل, ہم تو کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہونا چاہیے. یہ کہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ یا سب کے ساتھ؟ اس طرح سے الیکٹور سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ جب ہم مانگتے ہیں, یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کرتے ہیں اور باقیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں. ہم نے یہ تو کبھی نہیں ڈیمانڈ کیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, سب کو حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر کوئی قانون ان کے درمیان, قانون نہیں روکتا کسی کے لیے, اگر آج میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, لیکن اگر آج سے 2 مہینے کے بعد میں کوئی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں جس کی سزا یہ ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا, تو یہ تو نہیں میں ڈیمانڈ کر سکتا کہ فری اینڈ فیئر کہا تھا جی, مجھے کیوں روکا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بڑا سمپل سا ہے, اور آئی تھنک وی شوڈ آل پرے کہ جی پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جس کے بنیاد پر ایک پارٹی حکومت میں آئے, اور وہ بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی پرابلم کے وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو. کیونکہ ایسے ماحول میں جو پاکستان میں کم رہتا ہے, کیونکہ الیکٹورل پروسیس اس طرح سے کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد یا بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد ظاہر جو اصل مقصد ہوتا ہے الیکشنز کا کہ ایک ریپرزینٹیٹیو حکومت آئے اور وہ عوام کے مسائل کو حل کرے, وہ ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے پاکستان سب سے پیچھے رہ گیا. آپ بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, دوسرے ممالک ہیں, آج سے 25 سال پہلے ہم آگے تھے, آج ہم پیچھے ہیں, اور گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم نے ریئلائز کیا کہ 16 مہینوں کی پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی تھی, جس کا بوجھ اٹھانے سے ہر کوئی ڈر رہا تھا, ایون کہ نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, ہمیں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی, تو کیا نواز شریف صاحب کے آنے سے یہ سارے مسائل یا جو ایک سوچ بن چکی تھی, کیا یہ سب اوور کم ہو جائے گا؟ ان کی جو واپسی ہے, وہ جو 16 مہینوں کا ایک تکلیف تھی, درد تھا, عوام کو جو مشکلات تھی معیشت کو لے کر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ عوام کے ذہنوں سے پچھلے 16 مہینوں کی تکلیف کو بھلا پائے گی؟ دیکھیں, بالکل آپ کی پوائنٹ صحیح ہے. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ 16 مہینے آج جو صورتحال ہے, عوام کی مشکلات ہیں, وہ ہم یہی تو یاد دلاتے ہیں کہ یہ 16 مہینے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ وہ سفر ہے جو 2017 میں شروع ہوا تھا, جس کے ثمرات آج پوری قوم بھگت رہی ہے. تو 16 مہینے میں ظاہر سی بات ہے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل, سب کہتے ہیں, پہلا تو نہیں ہوں پی ایم ایل این کا نمائندہ جو یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ڈیمیج ہوا ہے, اور کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے, اس کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے. میاں نواز شریف کی واپسی اس چیز کو یقینی بنائے گی, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, ان کی بات عوام سمجھتے ہیں, اور میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی جب کیمپین لیڈ کریں گے اور پورے پاکستان میں جائیں گے, تو ضرور ایسا میرا خیال ہے میسج عوام تک پہنچائیں گے, اور عوام ضرور کنونس ہوں گے کہ اگر پچھلے ادوار میں وہ ڈیلیور کر سکتے تھے, تو اب سب سے اچھی چوائس بھی میاں نواز شریف ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب میرے ساتھ تھے. تھینک یو زبیر صاحب. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, میرے نزدیک تو اسلام ایک مذہب اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک موڈ آف لائف بھی ہے, جس کی تربیت ساری زندگی دینی کتب سے ہوتی رہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اساتذہ اور دینی تعلیم کے لیے قاری حضرات کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے.
مسئلہ تب ہوتا ہے جب سکھانے والوں سے ہی خوف آنے لگے، ڈر لگنے لگے، جب مدرسوں میں پیار کی بجائے مار کی پالیسی اپنائی جانے لگے۔ چند دن پہلے ملتان میں ایک چھوٹے بچے کو جو مدرسے میں پڑھنے گیا، اس کا قصور یہ تھا کہ اس کو سبق یاد نہیں تھا، اور قاری صاحب نے، مدرسے کے قاری نے سبق نہ یاد کرنے پر اس پر تشدد کرنا شروع کیا، اس کی زبان کے نیچے کیل رکھا، مارنے لگا۔ تشدد کے دوران جب 6 سالہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بچہ 6 سال کا، وہ رونے لگا تو کیل اس کے حلق سے نیچے اتر گیا۔ ڈاکٹرز نے جب ایکس رے کیا تو کیل کی لمبائی 6 سینٹی میٹر تھی، جسے بعد میں آپریشن کیا گیا اور اس کو نکالا گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک واقعہ 20 ستمبر کو لاہور کے ایک مدرسے میں پیش آیا، جہاں قاری صاحب کو صرف اس بات پر غصہ آ گیا کہ 13 سال کا ایک اسٹوڈنٹ، اس نے ایک دن پہلے چھٹی کیوں کی، اور چھٹی اس بچے نے، جو گھر والے بتاتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے کی تھی، بارش بہت ہو رہی تھی تو بچہ نہیں گیا۔ تو اگلے دن جب گیا تو قاری صاحب کو غصہ آ گیا۔ قاری صاحب نے پہلے تو بچے کو ڈنڈوں سے مارا، پیٹا، زور زور سے زمین پر پٹخا، پھر مدرسے کے کمرے میں اسے بند کر دیا۔ گھر والوں نے جس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہاں پر قاری صاحب کے پاس، وہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ قاری صاحب کے تشدد سے بچہ اس مدرسے سے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے کو بدترین تشدد کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد 13 سالہ انس دم توڑ گیا، مگر اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ سوال اٹھتا ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے وقت مساجد یا مدرسوں میں قاری حضرات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس کو کیوں بھول جاتے ہیں، جو ہمیشہ بچوں سے شفقت، پیار اور محبت سے پیش آتے رہے۔ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب غیر مسلم ایسے واقعات کو دیکھتا ہوگا تو ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا کیا امیج باہر جاتا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا امیج باہر جاتا ہوگا، کہ ہم مساجد میں، مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مساجد کو، مدرسوں کو تشدد سے پاک کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ تشدد کی واقعات کم ہونے کی بجائے یہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ ایسے واقعات کو میڈیا میں اٹھانا چاہیے، ان پر بات کرنی چاہیے۔ ہم ہر طرح کے واقعات پر بات کرتے ہیں، ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، معیشت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا۔ یہ تو وہ واقعات ہیں، جو 2 واقعات ہیں جو پچھلے دنوں ہوئے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ واقعات کو ان کو اٹھانا چاہیے۔ بہت سے واقعات ہم خبروں میں پڑھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے اس کو بھول جاتے ہیں۔ جیسی اخبار کا صفحہ پلٹتے ہیں، ساتھ ہی وہ واقعہ بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ اب اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں، ہم نے آج بلایا ہے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ کب تک ہم ان مظالم پر چپ بیٹھے رہیں گے اور ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہمیں ان معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ کیوں ہمارے جو مدرسے ہیں وہ بچوں کو سکھانے کی بجائے، انہیں پیار سے ٹریٹ کرنے کی بجائے تشدد کا راستہ اپنانے لگے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم کی تعلیم عموماً مدارس میں دی جاتی ہے۔ یہ مدارس مساجد کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ ان مدارس کی الگ سے کوئی اینٹیٹی نہیں ہوتی، یہ اسی مسجد کے عموماً ایک ذیلی حصے کے طور پہ یا ذیلی ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مدارس ہم نہ صرف لاہور شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں مساجد میں قائم دیکھتے ہیں۔ عمومی طور پہ ان مدارس میں خطیب یا امام جو اسی مسجد میں پیش امام کی خدمات سر انجام دے رہا ہے یا وہ جمعے کی امامت کر رہا ہے، اسی ہی کی ذمہ داری یا ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو حفظ بھی کروائے گا یا بچوں کو ناظرہ پڑھائے گا۔ عمومی طور پہ بچوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم مار کے بغیر یاد نہیں کر پاتے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تصور کو اب بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نئے پیراڈائم میں نئے انداز سے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس طرح کے تمام واقعات اور خاص طور پہ جن دو واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے جس میں مدرس کی مار پیٹ کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچا، ایک بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرے بچے کا آپریشن کرنا پڑا، اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ صرف مذمت کافی نہیں ہے، ان مساجد کے جو قاری حضرات ہیں، ان مساجد کے جو امام ہیں، انتظامیہ، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ صرف الفاظی مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو دو واقعات ہیں، زیادتی کے واقعات روزانہ پتہ نہیں کتنے درجنوں واقعات روزانہ ہوتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جی ابھی تو ہم نے بات شروع کی ہے۔ جی جی دیکھیے، ہمیں نا اس پورے میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس پورے میکینزم کو سمجھیں گے نہیں، ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکیں گے کہ جڑ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مساجد کے ساتھ مدارس قائم ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ مسجد کمیٹی کے زیر انتظام چلتے ہیں، اور یہ مسجد کمیٹی اسی محلے کے مختلف افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو اس مسجد کے معاملات میں براہ راست دخیل ہوتے ہیں اور اس مسجد کے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ 7 افراد سے لے کے 11 افراد تک کی کمیٹی مشتمل ہوتی ہے جو کہ مل کر پیسوں کے کلیکشن بھی کرتے ہیں اور قاری کا تقرر بھی کرتے ہیں اور مدرس کا تقرر بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جس وقت مدرس کا تقرر کیا جائے تو مسجد انتظامیہ کو کیا کیا امور اس مدرس میں دیکھنا ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مدرس کو کیا بچوں کی نفسیات کے بارے میں علم ہے، کیا وہ مدرس اس امر کو جانتا ہے کہ میں نے کلاس کے پورے نظام کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اور کلاس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کیا وہ مدرس اس امر سے آگاہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سبق یاد نہیں کرتا ہے تو میں نے کس طریقے سے اس سے سبق کو یاد کرنے کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ وہ تمام ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ جو میں چیز سمجھتی ہوں جو ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس قاری کا نفسیاتی طور پر ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ وہ خود قاری نفسیاتی طور پر ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کو غصے کا، اس کو کوئی ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے کہ ذرا سا انکار ہوا بچے کو سبق نہ یاد ہو یا کسی بھی معمولی چیز پر اس کو غصہ تو نہیں آ جاتا۔ میرے خیال میں قاری کی تقرری کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کا سائیکولوجیکلی اس کا نفسیاتی ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ صرف قاری کی بات نہیں، من حیث المجموع جب بھی ہم کسی بھی مدرس کو، ٹیچر کو کسی بھی ادارے کے اندر رکھیں تو ہمیں اس کا باقاعدہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے، بھلے سے وہ ایک پبلک سکول میں ہے، بھلے سے وہ ایک پرائیویٹ سکول میں ہے، بھلے سے وہ ایک مدرسے یا وہ مسجد مکتب ادارے کے اندر کام کر رہا ہے۔ یہ تو اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ ہم جس بندے کو ٹیچر رکھنے جا رہے ہیں وہ اپنے حواس پر کتنا قابو پاتا ہے اور کتنا اس میں صبر کا مادہ ہے کہ بچہ سبق یاد نہیں کر رہا ہے، بار بار نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کو کتنا برداشت کر جائے، اور برداشت کرنے کے بعد پھر وہ کس طریقے سے کس اسٹریٹجی کے ساتھ اس بچے کو سبق یاد کرنے کی طرف لے کر آئے۔ من حیث المجموع ہمارے معاشرے میں ہم شہروں کی بات نہیں کرتے، ہم قصبہ جات اور دیہاتوں کو آپ لے لیجئے، وہاں کے پبلک سکولوں کا بھی کم و بیش اسی قسم کا حال ہے، پرائیویٹ سکولوں کا تو پوچھے ہی کچھ نہ، مدارس کا بھی معاملات اسی قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پورے کے پورے اپنے تدریسی میکانزم، وہ بھلے سے پبلک سکول ہے، پرائیویٹ سکول ہے یا مدرسہ ہے، اس پورے کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے میکانزم کیا بنایا جائے۔ میرا ایک اس میں جو ذاتی تجزیہ ہے کہ مسجد انتظامیہ جو ایک چھوٹے مدرسے کو یا کسی بھی ایک تعلیمی ادارے کو اپنی مسجد کے ساتھ لے کر چل رہی ہے، اسے اس امر کا پابند کیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کیے جانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ ایسے
وہاں پہ قراء کا ایسے مدرسین کا تقرر کرے جنہیں دینی تعلیم یا قرآن کی تعلیم تو آتی ہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ انہیں باقاعدہ طور پہ 6 ماہ کا یا سال کا کوئی ایک ایسا ٹیچنگ ٹریننگ کورس بھی کیا ہو جس کے ذریعے سے وہ کلاس مینجمنٹ، اسٹوڈنٹ مینجمنٹ اور اس پورے ادارے کے میکنزم کو لے کے چل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے مدرسے میں ان سب چیزوں کو کتنا انشور کر رہے ہیں؟ آپ کے مدرسے سے بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب تعلیم مکمل کر کے نکلتے ہیں تو دوسرے مدارس میں جا کر پڑھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تو آپ اپنے مدرسے میں ان چیزوں کو کتنا انشور کر رہے ہیں کہ جب آپ کے مدرسے سے کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کر نکلتا ہے تو آگے جب اس نے کسی کو پڑھانا ہے تو اس کے اندر ایسا رویہ نہ ہو کہ آپ اپنے مدرسے میں یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ سر، ہمارے ہاں ہم اس کو 2 طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو ہمارا ٹیچر ہمارے ہاں سرو کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے اوپر 2 بنیادی پابندیاں عائد ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے ہاتھ سے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی بچوں کو تکلیف نہیں دے گا، انہیں مارے گا، مار پیٹ نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ صحیح۔ کسی بھی استاد کے بارے میں خاص طور پہ جو حفظ کلاس پر مدرسین مقرر کیے گئے ہیں، اگر ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ بھی اگر منظر عام پر آ جائے، سامنے آ جائے، تو ہم اس استاد کو ادارے سے فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا، کوئی بھی استاد جو بچوں کے ساتھ بد زبانی کرے، ابیوز کرے، انہیں ٹارچر کرے ذہنی طور پہ، یا زبان سے وہ انہیں برا بھلا کہے، ایسا کسی واقعہ رپورٹ ہونے کے اوپر ہم اس ٹیچر کو بھی فارغ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے تمام ٹیچرز کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ ان 2 امور کے اوپر 0 ٹالرنس پالیسی ہے ادارے کی، اور ہم نے ماضی میں کئی اساتذہ کو ان دونوں بنیادوں پر ان کی جاب سے فارغ بھی کیا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہوگی، دوسری طرف یہ ہے کہ ظاہر بات ہے بچہ جس ایٹماسفیئر میں رہ کر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اوپر بہت اثر پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ جو قراء یا مدرسین مار پیٹ کرتے ہیں، کم و بیش ماضی میں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک دوران تعلیم کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ مار پیٹ کے بغیر ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب بچہ ایک اچھے ایٹماسفیئر سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے جا رہا ہوگا، وہ کہیں پر بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو پھر وہ اس قسم کا معاملہ نہیں کرے گا جو عمومی طور پہ ہم ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ملک کے تمام جو علماء کرام ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ کیوں اس سارے معاملے کو لے کر ایک اسٹریٹجی نہیں بناتے؟ مدارس کو لے کر، قاری حضرات کو لے کر اسٹریٹجی یہ کیوں نہیں بناتے کہ مدارس میں آج کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے؟ کب اس پر پیش رفت ہوگی؟ کب تک صرف ہم بحث کرتے رہیں گے؟ جی میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے، ریاست کے چوتھے ستون کے طور پہ ہم میڈیا، چاہے وہ پرنٹ ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، ہم اس کی اہمیت اور اس کی ورکنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ایک واچ ڈاگ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی معاشرے کے اندر ایسا واقعہ جس کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہوتی ہے، فٹ سے اسے منظر عام پر لے کر آتا ہے اور معاشرے کو اس کو بہتر کرنے کا اور اس کو صحیح کرنے کا کی طرف سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہماری آواز ہے یہ صرف 2-4 جگہوں تک نہیں رہے گی، لاکھوں افراد اس کو دیکھیں گے، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا تعلق اگر کسی مسجد کے ساتھ ہے، کسی ادارے کے ساتھ ہے، تو وہ اپنے ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیوں روا رکھے ہوئے ہیں اگر ان کے یہاں اس طرح کا ہو رہا ہے۔ باقی یہ معاملہ رہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں حکومت کی سطح کے اوپر، مملکت کی سطح کے اوپر دیکھنی ہے۔ میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ باقاعدہ طور پہ قانون سازی ہونی چاہیے، مساجد کے اندر ائمہ کرام کے مقرر کیا جانے کا ایک منیمم لیول مقرر کیا جانا چاہیے، چاہے وہ پبلک ماسک ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ماسک ہے، چاہے وہ سرکاری مدرسہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ مدرسہ ہے، وہاں پہ ٹیچر جو بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے ایٹ لیسٹ منیمم کوالیفیکیشن مقرر ہونی چاہیے، اس سے کم کوالیفیکیشن کا ٹیچر کام نہیں کر پائے۔ بہت شکریہ مزید اسکالر ڈاکٹر نعیمی صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ کل افغانستان سے ایک اچھی خبر آئی کہ افغان طالبان نے 200 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان پر دہشت گردی کے حملے کر سکتے تھے۔ ابھی یہ خبر آج کے اخبارات میں پڑھی ہی جا رہی تھی اور پورا پاکستان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا رہا تھا کہ پاکستان میں ایک کے بعد ایک جگہوں سے دہشت گردی کے حملوں کی خبریں آنے لگیں۔ آج سب سے پہلے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس پر خودکش دھماکہ کیا گیا، جس میں ڈی ایس پی نواز کشکوری سمیت لگ بھگ 50 افراد شہید جبکہ 60 کے قریب زخمی ہوئے۔ ابھی سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو کرنے والے ادارے جاں بحق اور زخمی جو لوگ تھے ان کو اسپتال شفٹ ہی کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا سے ایک اور افسوسناک خبر آ گئی کہ ہنگو میں بھی خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تھانے میں جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت تھانے کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ آج آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ ادھر کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش بھی کی ہے جسے پاک فوج کے جوانوں نے ناکام بنایا۔ شدت پسندوں سے جھڑپ میں 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 4 جوان بھی شہید ہوئے۔ یہ کون ہے جو 12 ربیع الاول کا مبارک دن دیکھ رہا ہے؟ نہ ہی جمعے کی نماز کا کوئی احترام ہے، یقینی طور پر دہشت گرد مذہب کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی عورتوں کا نہ ہی بچوں کا۔ یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں؟ پچھلے دنوں سے یہ خبر آئی تھی، پچھلے دنوں کے طالبان حکومت نے پاکستانی حکام کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو یقین دہانیاں وہ تب سے کرا رہے ہیں جب سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کر گیا ہے، اور ان واقعات سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے دہشت گردی کا چیلنج اب پہلے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کی بارڈر بیلٹ پر ٹی ٹی پی کے ٹھکانے جب تک ختم نہیں ہوتے تب تک پاکستان میں دراندازی کو روکنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس حالیہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ کیا ہے؟ افغان حکومت کا یقین دہانیوں کے باوجود ایسے حملے ہونا، اس کے بعد افغان حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے، میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب آپ کا۔ ایاز وزیر صاحب، بہت ہی افسوسناک آج 2 واقعات پیش آئے، اس کے باوجود کہ طالبان افغان طالبان بار بار یہ یقین دہانیاں کرواتے آ رہے ہیں کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف، کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن آج کے دن میں ہی 2 حملے ہو گئے۔ کیا وجوہات ہیں دہشت گردی کی اس لہر کی سر؟ دیکھیے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایسے مبارک دن پہ یہ 2 واقعات ہوئے ہیں مستونگ میں۔ یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہے، آج سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا جس میں جے یو آئی کے لیڈر حافظ عبداللہ صاحب بھی زخمی ہے، ابھی اسپتال میں پڑے ہیں، کئی لوگ شہید ہوئے۔ اور پچھلے سال اگر میں غلطی نہ کروں تو اسی شہر کے اندر دھماکہ ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح اس سال بھی کئی اور واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہی حال خیبر پختونخوا کا بھی ہے کہ ہنگو، پشاور، وزیرستان، اس میں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں، اور یہ سارے علاقے بارڈر سے خاصے نیچے پاکستان کے اپنے علاقے میں ہیں۔ تو ملک کے اندر جیسے میں نے کہا، حفاظتی اقدامات اٹھانا ہمارے سیکیورٹی محکموں کی باقی جتنے محکمے ہمارے سب کا، ہم سویلین بھی اتنے ہی ذمہ وار ہے کہ ان اداروں کی مدد کرے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ذمہ واری ہماری اپنی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعات کون کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، یا کہ دوسرے لوگ آ کے ہمارے ملک کے اندر کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے ملک کے لوگوں کو کوئی اور ملک استعمال کر کے ہمارے خلاف اکسا رہا ہے۔ تو یہ کئی اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ آج کا واقعہ آپ کے ناراض گروپوں کا جو بلوچستان میں ہے، یا ادھر ہمارے کے پی میں ٹی ٹی پی یا بلوچ آرگنائزیشن، ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ واقعہ جب تک کہ صاف ہمیں معلوم نہ ہو ثبوت ان کے ساتھ، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ بہت ہی لیکن یہ تو ماضی میں ہوتا ہے نا کہ دہشت گرد جو ہے وہ سرحد پار کر کے بارڈر کراس کر کے آتے رہے ہیں، یہاں پر ان کے سہولت کار موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ اس طرح کے حملے کر پاتے ہیں. اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ باڑھ کا بھی ایک مسئلہ رہا ہے، وہاں پر باڑھ پر بھی اتنا کام ہوا، اربوں روپے وہاں پر لگے، لیکن اس کے باوجود حملے ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے. لیکن یہ بھی دوسری طرف ایک حقیقت ہے کہ سہولت کاروں کے بغیر اس طرح کے حملے نہیں ہو سکتے. میں اس سے انکار تو نہیں کرتا، میں ساری آپ کی باتیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان کا کلا کما کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے یا پرائے کسی دوسرے ملک کا کام ہے؟ اگر ہمارے خلاف ہندوستان یا افغانستان یا کوئی بھی ملک لوگوں کو استعمال کر کے بارڈر کے اندر لے آتے ہیں تو وہ پھر کسی ذمہ واری ہے کہ ان لوگوں کو آنے سے روکے. ہماری ذمہ واری ہے کہ ان کو پکڑے، اس کو مارے، اس کو کردار تک پہنچا دے. جو سہولت کار ہے وہ تو پھر کم از کم ہمارے اپنے لوگ ہوں گے، اگر باقی بھی باہر کے ہوں تو وہ تو دوسری بات ہے. ماضی جیسے آپریشن کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے. دیکھو ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ کا نہیں پتا. مجھے یقین ہے ہمیں اپنے ٹارگٹ کا پتا ہے. مذاکرات کا آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کھلا رکھنا چاہیے؟ کوئی مذاکرات، کوئی 20 بار مذاکرات ہو چکے ہیں، ایک گروپ سے آپ مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، اور طالبان کے اپنے اندر اتنے سارے گروپس بن گئے ہیں، کوئی داعش میں شامل ہو گیا ہے، کوئی کسی آرگنائزیشن میں شامل ہو گیا ہے، تو مذاکرات کا آپشن کتنا ابھی بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا جو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے ختم کرنا؟ کیا یہ افغان طالبان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو روکیں؟ دیکھیں، بات چیت کا دروازہ آپ کبھی بھی بند نہ کریں اور نہ کرنا چاہیے. امریکہ نے 20 سال افغانستان کے اندر بشمول نیٹو کوشش کی، آخر انجام بات چیت ہی کے ذریعے ہوا. آپ بھی 20 سال سے تو اس مصیبت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ نے ختم تو نہیں کیا، کچھ حد تک کنٹرول کیا. آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے بات چیت بھی کرے اور تھپڑ بھی مارے. جہاں تھپڑ کی ضرورت ہے وہاں تھپڑ مارے، جہاں بات چیت کی ضرورت ہے بات چیت کرے. رہی یہ بات کہ افغانستان کی بات چیت کرے کون لوگ؟ بات چیت تو پہلے بھی ہوتی رہی، قبائل کے لوگ بھی یہاں سے بھی جاتے رہے بات چیت کرنے کے لیے. جی ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات جب کرنے اگر آپ نے ہو تو وہ بالکل پس پردہ، میڈیا کے سامنے نہیں، دنیا سے ہٹ کے آن دا کوائٹ کر لے. جب آپ کا مسئلہ منطقی انجام تک، کسی فیصلہ تک پہنچے، پھر پریس کے سامنے لے آئے اور ان لوگوں کے ذریعے یہ بات چیت کرے جو یہ بات چیت ان کے ساتھ کرنا جانتے ہیں، جو ان کے رسم و رواج، زبان، کلچر سب کچھ جانتے ہوں. ایسے نہ ہو کہ کسی کو وہاں ایک کرسی ملی ہے، اس پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کی وجہ سے وہ بات چیت کر رہا ہے، باقی اس کے کلچر کا اس کو پتہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بہت ساری محرومیت ہے، بہت سارے مشکلات لوگوں کو درپیش ہے، ان کو بھی حل کرنا ہے. آپ سے کیوں لوگ ناراض ہو رہے؟ اب یہ دیکھو ٹی ٹی پی میں تو زیادہ تر ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ ہم بیسک اس پوائنٹ تک نہیں جاتے، ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں. بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، میرے ساتھی، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.